إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ومن تطوع خيرا فهو خير له اور جو شخص اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، قرآن و سنت میں نفلی عبادات جیسے نفلی نماز، نفلی روزے، ذکر، تسبیحات، تلاوت قرآن کریم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ان عبادات سے اللہ ذوالجلال کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ ان نفلی عبادات کو معمول بنا لینا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، فرمایا میرا بندہ میرا سب سے زیادہ تقرب اور میری سب سے زیادہ نزدیکی اس چیز سے، ان عبادات سے حاصل کرتا ہے جو میں نے ان پر فرض کی ہیں۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا جو میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنے کے لیے لگا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادات سے بندے کو اللہ ذوالجلال کی محبت، اللہ کا پیار نصیب ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بندے کو نفلی نمازیں اور نفلی عبادات کرنی چاہیے تاکہ اللہ ذوالجلال کی محبت مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو بھی نفل نماز کی عادت ڈالتا ہے اس پر ہمیشگی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دن زیادہ کر لی پھر خاموش رہے، بلکہ جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے انسان ہر روز اس کو کرے، اور جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کرے، جیسا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں،
سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاعمال احب الی اللہ عز وجل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ ذوالجلال کو کون سے اعمال محبوب ہیں؟ فرمایا ادومھا وان قل، وہ اعمال جن پر ہمیشگی کی جائے ہاں وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اور فرمایا کہ اتنے نفلی اعمال کی پابندی کرو جس کی ادائیگی کی تم میں طاقت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی اعمال میں اتنے ہی کرنے چاہیے جس کی پابندی ہو سکے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نفلی روزوں کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کریں گے۔ روزے کا معنی صیام عربی لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں، اور شرعاً اس کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت کے ارادے سے کھانے پینے، عورتوں سے مجامت اور دیگر روزہ توڑنے والی چیزوں سے صبح صادق کے طلوع ہونے سے سورج کے غروب ہونے تک اجتناب کیا جائے۔ اور نفلی روزے میں فرضی روزے کے لیے انسان کو فجر سے پہلے دل میں ارادہ کرنا چاہیے۔ دل کی نیت کا نام ہی ارادہ ہے، دل کی نیت کرنی چاہیے۔ مگر نفلی روزے میں اگر انسان نے سحری کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو دن میں کسی وقت بھی اس کی نیت اور ارادہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح نفلی روزے میں اگر انسان کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو اس کو توڑ سکتا ہے، اور نفلی روزے کی پھر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، بعض اوقات انسان کو مجبوری بن جاتی ہے۔ اور نفلی روزے اور نفلی نمازوں کی بہترین صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا اللہ ذوالجلال کے ہاں سب سے محبوب اور پسندیدہ نماز سیدنا داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز تھی، اور ان کا روزہ تھا۔ فرمایا وہ نصف رات تک سوتے، رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے اور پھر چھٹا حصہ سو جاتے۔ اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو فرمایا تھا سم یومن وافطر یومن، ایک دن روزہ رکھو۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھ میں روزہ رکھنے کی طاقت بہت زیادہ ہے، میں ہر روز ہی روزہ رکھ سکتا ہوں، فرمایا نہیں، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑ دو۔ اور فرمایا یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کے روزے ہوا کرتے تھے، وَهُوَ أَعْدَلُ لِلصِّيَامِ، اور یہ سب نفلی روزوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا یا معشر الشباب من استطاع الباء فلیتزوج، فرمایا جو تم میں طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، کیونکہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، فرمایا شادی سے آنکھوں میں شرم پیدا ہو جاتی ہے اور شرمگاہ کے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا فرمایا وہ روزے رکھا کرے، فإن لہ وجاء، اور فرمایا کیونکہ اس میں حاجت ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو روزے کے بارے میں فرمایا، اور ہر قمری مہینے کے 3 ایام 13، 14 اور 15 کے روزے نفل روزے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، فرمایا میرے دوست میرے خلیل نے مجھے یہ نصیحت فرمائی، میں اسے کبھی بھی مرتے وقت تک نہیں چھوڑوں گا۔ صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 10 روزے، وصلاۃ الضحیٰ، اور چاشت کے وقت 2 رکعت نماز پڑھوں، فرمایا ونوم علی وطر، اور سونے سے پہلے وطر پڑھ لیا کروں۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے میں 3 روزے اور ایک رمضان سے دوسرے روزے رمضان تک ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
صوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر، فرمایا رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، فرمایا یہ اس انسان کے سینے سے کینے کو کپٹ کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو ہر جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری پیدائش ہوئی اور اس دن مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورد الاعمال فی کل یوم یوم الاثنین وخمیس، فرمایا ہر جمعرات کو ہر سوموار کو اللہ ذوالجلال کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا فَيَغْفِرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اس دن اللہ ان دونوں دنوں میں اللہ ذوالجلال تمام لوگوں کو عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں، مگر 2 لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرماتے۔ ایک فرمایا لا یشرک باللہ، فرمایا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اور جو شرک نہیں کرتا اس کو اللہ ذوالجلال معاف کر دیتے ہیں۔ اور دوسرے وہ بندے فرمایا کانت بینہ و بین اخیہ شحناء، جن 2 کے درمیان 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان 2 بھائیوں کے درمیان آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں کینہ کپٹ ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بولتے نہیں ہیں، اللہ مالک فرماتے ہیں، فرمایا ارکو ہذین حتی یصطلحا، اب ان کو معافی کو مؤخر کر دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، جب یہ صلح کر لیں گے پھر ان کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہم اپنے بھائیوں سے، عزیزوں سے، دوستوں سے، مسلمانوں سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اور پھر ہر جمعرات کو ہر سوموار کو جو اللہ ذوالجلال کے ہاں عام معافی کا اعلان ہوتا ہے اس سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 دنوں میں لوگوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل نامہ میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اسی طرح عاشورہ کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہود اس دن عاشورے کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہنے لگے آج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی، لہذا ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ تو میرے بھائی ہیں اور ہم اس سے قریب ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا اور فرمایا صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر سنۃ التي قبلہ، مجھے اللہ سے اس کے بارے میں امید ہے اللہ ذوالجلال اس کے ذریعے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ کو بتلایا گیا کہ یہود اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ فرمایا میں اگر زندہ رہا سمنا یوم التاسع، ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے، لہذا انسان کو چاہیے کہ 9 کا اور 10 محرم کا روزہ رکھے، 1 سال کے گناہوں کی معافی ہے۔ اسی طرح ذوالحجہ کے 10 دن پہلے ان کے بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال، یہ دن سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کو محبوب ہیں، اللہ ذوالجلال کو پسند ہیں، اور ان دنوں کی نیکی عام دنوں کے نیکی کے سے بہت ہی زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا والجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے حبیب جہاد سے بھی افضل ہے؟ فرمایا جہاد سے بھی افضل ہے، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ہاں ایک بندہ مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلتا ہے، خود بھی شہید ہو جاتا ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، فرمایا اس کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن کے روزے کے بارے میں
جو لوگ اور حج کے دن حج میں عرفات کے میدان میں موجود ہیں ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا تھا، لیکن جو لوگ میدان عرفات میں موجود نہیں ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم عرفہ فقال یکفر السنۃ التي ماضیہ والباقیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذو الحجہ کے روزے کے بارے میں، حج کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ چھوٹے گناہ ان کی وجہ سے اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ بڑے گناہوں کا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے اسے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا، فرماتے ہیں کننا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعد له بصوم سنتين، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں اس روزے کو 2 سال کے روزوں کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عید الفطر کے بعد 6 دن شوال کے روزے، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان واتبع 6 من شوال کانما صام الدہر کلہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گویا کہ اس نے پورا سال ہی روزے رکھے۔ کیا کہ اور ابن خزیمہ کی روایت ہے سیام شہر رمضان بعشر اشہر، رمضان کے مہینے کا اجر و ثواب اللہ 10 مہینوں کے برابر دیتا ہے، اور 6 روزے جو ہیں ان کا ثواب 2 مہینوں کے برابر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس موقع کو بھی غنیمت جانے، اور اسی طرح یہ روزے اکٹھے بھی پے در پے بھی رکھے جا سکتے ہیں، اور شوال کے مہینے میں علیحدہ علیحدہ بھی رکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ آج کل شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ما رأیت فی شہر اکثر منہ صیاما فی شعبان، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں ماہ شعبان سے زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے ہوئے دیکھا، اور فرماتی ہیں کان احب الشہور الى رسول اللہ ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روزوں کے معاملے میں شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، اور اسے رمضان تک ہی ملا دیتے تھے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم فی شہر من شہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے دیکھا کہ آپ باقی مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے جتنے شعبان میں رکھتے ہیں۔ فرمایا ذاک شہر تغفل الناس فیہ، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہیں، لوگ غافل ہیں۔ فرمایا یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ فرمایا وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں پسند کرتا ہوں جب میرا عمل نامہ اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں، اس لیے اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائیو دوستو، بندوں کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں 3 موقعوں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر روز صبح اور شام کو فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، وہ بندوں کے اعمال لے کر اللہ ذوالجلال کے ہاں پیش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعرات کو بھی ہفتے کا پورا ریکارڈ اللہ ذوالجلال کے ہاں اعمال کا پیش کیا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیو، اسی طرح پورے سال کے اعمال اللہ ذوالجلال کے ہاں رمضان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اس مہینے کی بھی قدر کرنی چاہیے، اور اکیلے جمعہ یا ہفتے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخص لیلۃ الجمعہ بقیام من لیالی، فرمایا جمعے کے دن کو
قیام کے لیے مخصوص نہ کرو اور نہ ہی روزے کے لیے مخصوص کرو۔ ہاں اگر کوئی بندہ روزے رکھ رہا ہے اور درمیان میں جمعے کا دن آ گیا ہے تو وہ روزے رکھے، لیکن خاص طور پر صرف جمعے کا دن قیام کے لیے اور رمضان کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہفتے کے دن کا روزہ بھی اکیلا نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بندہ جمعے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے، فرمایا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، فرمایا یا جمعرات اور جمعے کا رکھے یا جمعے اور ہفتے کا رکھے۔ اسی طرح یوم السبت ہفتے کا دن کا اکیلا روزہ بھی رکھنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اسی طرح کچھ روزے مکروہ روزے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا میدان عرفات میں جو حاجی حضرات ہیں ان کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ عیدکم فلا تصوموا الا ان تصوموا قبلہ او بعدہ، فرمایا جمعے کا دن تمہارے لیے عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لہذا اس دن کا روزہ نہ رکھو، ہاں اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد میں رکھو۔ اسی طرح شعبان کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف رہ جائے تو فرمایا روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزوں سے منع کیا کہ ایک بندہ نیت کرتا ہے میں ہمیشہ ہی روزے رکھوں گا، کبھی بھی روزے نہیں چھوڑوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تواصلوا، وصال نہ کیا کرو، یعنی لگاتار روزے نہ رکھا کرو، ہر روز ہی روزہ رکھنا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ فرمایا ایاکم والوصال، اپنے آپ کو بلا افطار روزے رکھنے سے بچاؤ۔ اور اسی طرح شعبان کی 30 کو بعض لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، چلو اگر عید ہوئی تو عید، اگر رمضان ہوا تو رمضان کا روزہ ہے، اور اگر رمضان نہیں ہوا تو ویسے شعبان کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم، فرمایا جس نے شک کے دن کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خامد کی موجودگی میں بیوی کا خامد کی اجازت کے بغیر نفلی روزے رکھنا یہ بھی منع ہے۔ فرمایا لا تصم المرأة وبعلها شاہد الا باذنہ، کوئی عورت خامد کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزے نہ رکھے۔ اسی طرح کچھ روزے حرام ہیں، جیسا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ کوئی شخص بھی روزے نہ رکھے، کیونکہ یہ دن عبادت اور کھانے پینے کے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذو الحجہ کے روزے رکھنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ فرمایا یہ اللہ کا ذکر اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی طرح اگر عورت کو ماہواری آ جائے یا نفاس کی حالت ہو تو اس میں بھی اسے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں اسی طرح اگر کوئی بندہ بڑا بیمار ہے اور روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے اسے بھی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا اور لوگ اس پر پانی کے چھینٹے مار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ روزہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم سفر میں بھی روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رخصت دی ہوئی ہے اسے قبول کرو۔ اور آپ نے فرمایا بے شک اللہ ذوالجلال اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عطا کی ہوئی رخصتوں کو قبول کیا جائے، اور جس طرح وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کر کے اللہ ذوالجلال کا تقرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु रब्बी व सलामुहु अलैहि। हज़रत काब बिन उजरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काब बिन उजरा, सुबह सुबह दो किस्म के लोग जाते हैं, एक जाता है अपने नफ्स को छुड़ाने के लिए, वो आज़ाद कराने वाला है, और एक जाता है अपने आप को हलाक करने के लिए। फरमाया या काब बिन उजरा अस्सलातु कुर्बानुन व सौम जुन्नतुन, फरमाया नमाज कुर्बे इलाही का जरिया है और रोज़ा ढाल है। फरमाया सदका आग को इस तरह बुझा देता है जैसे चिकने पत्थर से पावला फिसल जाता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह, जो बंदा अल्लाह को राजी करने के लिए एक दिन का रोज़ा रखता है, फरमाया बाद अल्लाह वजहहु अनिन नार 70 खरीफा, अल्लाह जुल जलाल उसके चेहरे को जहन्नम की आग से 70 साल के दूर कर देगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिस्साइम इंद फित्रिही ला दावतुन ला तुरद, फरमाया रोज़ा अफ्तार के वक्त रोज़ादार की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नत बाबुन युकाल लहु अर्रय्यान, फरमाया जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रय्यान कहा जाता है, जो सिर्फ रोज़ेदारों के लिए होगा। जब रोज़ादार उसमें दाखिल हो जाएंगे वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह मुरनी बिअमलिन, मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए। फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला इदल लहू, फरमाया रोज़ा रख, इसके बराबर कोई अमल नहीं। फिर मैंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह मुझे कोई और अमल बतलाइए। आपने फिर फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला इदल लहू, फरमाया रोज़ा रख, इस जैसा कोई अमल नहीं है। फिर मैंने तीसरी मर्तबा अर्ज़ किया तो आपने फिर यही फरमाया कि फरमाया अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला मिस्ल लहू, रोज़ा रख, इस जैसा कोई अमल नहीं है। चुनांचे अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसरत से रोज़ा रखा करते थे। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सीने के साथ टेक लगाई और फिर फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह खुतिमा लहू बिहा दखलल जन्ना, फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है दिल की गहराइयों से इखलास के साथ और उसके तकाज़ों को पूरे करके, फरमाया उसकी वजह से मोहर लगा दी जाती है कि वो जन्नती है। वमन साम यौम इब्तिगा वजहिल्लाहि खुतिमा लहू बिही दाखिलल जन्ना, फरमाया जो अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखता है उस पर भी मोहर लगा दी जाती है कि वो जन्नती है। वमन तसद्दक़ बिसदक़तिन, और जो बंदा अल्लाह को राज़ी करने के लिए सदका करता है, फरमाया उसके बायस भी उस पर मोहर लगा दी जाती है, वो जन्नती है। अल्लाह जुल जलाल से दुआ है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जुल जलाल हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, दीन पर इस्तकामत नसीब फरमा। रब्बे करीम गफूर रहीम, हम तेरे आजिज़ बंदे हैं, गुनाहगार हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। तू बख्शनहार सखी दाता है। अल्लाह हमारे गुनाहों की तरफ ना देख, अपनी रहमत वासिया की तरफ देख। अल्लाह हमें भी मुआफ़ फरमा दें। एक भाइयों बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप गौर के साथ सुन लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे, बाहर से एक बंदा आता है, वो लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे बैठने की कोशिश करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नाराज होते हैं, फरमाते हैं कि तूने लोगों को तंग किया, और फरमाया जब कोई आए जहां उसको पीछे जगह मिले उस जगह पर ही बैठ जाए। कंधों को फलांगना, गर्दनों को फलांगना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए कि हम घर से जल्दी आएं, और मस्जिद में बैठने वाले अहबाब को भी चाहिए कि वो भी सिमट कर बैठें। ये नहीं है खुले खुले बैठें, ताकि वो भी सिमट कर बैठें ताकि बाद में आने वालों को भी पीछे जगह मिल जाए।
اللہ ذوالجلال ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ایسی پیاری صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا، ان میں جو زندہ ہے اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح ہمارے بھائی محمد حفیظ صاحب کے والد صاحب انتقال کر گئے ہیں، دعا فرمائیں اللہ ذوالجلال ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی کمیوں کوتاہیوں کو سے درگزر فرما کر انہیں معاف فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کے مالوں جان عزتوں کی حفاظت فرما۔ اللہم انصر اہل الغزہ، اللہم احفظهم كما تحفظ به عبادك الصالحين، اللہم علیک اليہود واعوانهم، اللہم زلزل اقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بین کلمتهم وانذر بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين، اللہم احفظ اخواننا في غزہ، اللہم انصر لهم نصرا عزیزا، اللہم افتح لهم فتحا قریبا، اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون، واقم الصلاۃ۔